مسیح یسوع میں آج صبح آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایونجلسٹ سندس سحر ہولی اسپرٹ از مائی پاور کے چینل سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزو، آج صبح میں آپ کے ساتھ اپنی پرسنل گواہی کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس طرح خدا یسوع مسیح نے مجھے لیا اور استعمال کیا۔ ویسے تو خدا ان کے کلام میں میرے عزیزو لکھا ہوا ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اس سے پہلے کہ میں تجھے باطن میں خلق کرتا میں تجھے جانتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمارا خدا ہماری پیدائش سے پیشتر ہی جانتا ہے، اور جو ہمارے لیے وہ پلان منصوبے رکھتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں۔ خدا ان کا پلان ہمارے لیے منصوبہ یہ تھا کہ ہم خدا کے خادم بنیں اور ہم خدا ان کے زندہ کلام کو آگے لے کر چلیں اور ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ تو خدا ان کی اس بات کے لیے شکر۔ 2011 کی بات ہے کہ جب سسٹر تیرا ڈینیل جو کہ لاہور سے ہمارے پاس ادھر قاضی آباد میں آئی، تو ڈاکٹر سارا کے وسیلہ سے وہ اس گاؤں تک میرے پاس بھی وہ یہاں پر آئی۔ ان کی پہلی میٹنگ جو تھی ہم نے ادھر 270 میں جو ہے ہمارے گھر کے اندر ہوئی، تو اس کے وسیلہ سے ہم نے روح القدس کی قوت کو پایا اور برکت کو پایا، اور خدا نے مجھے جو ہے پھر لیا اور اپنے کام نام جلال کے لیے خرچ کرنا شروع کیا۔ تو خداوند جو ہے میرے عزیزو، ایک دن اسی طرح سے جب میں خداوند میں آئی تو میں نے دعا کرنا بہت زیادہ خدا کے ساتھ، جب ہمارا دل لگا تو بہت زیادہ خداوند میں جب دعا کرنا کلام پڑھنا شروع کیا، تو یہاں پر جو ہمارا بھی چیپل ہے، اور اسی چیپل کے اندر ایک کارنر کے اندر چھوٹی سی جگہ میرے عزیزو ہم نے بنائی ہوئی تھی، تب اس سایہ کے لیے تھی کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم دھوپ میں پڑی ہے تو رکھ کے جا سکتے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی جگہ پر آ کر کے میں دعا کرتی، بہت زیادہ گھنٹوں کے ساتھ سے دعائیں کرتی، اور پھر کلام مقدس کی میں اسٹڈی کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت یہ تھا کہ کلام مقدس کو ہم نے زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنا ہے، اس کو اپنے اندر لینا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دن جو ہے سسٹر کو کسی نے دعا کے لیے بولا، تو انہوں نے بولا کہ میں اس وقت بیزی ہوں، میں فون پہ بات نہیں کر سکتی۔ لاہور ان کو بات کرنے کے لیے دعا کے لیے ان کو کہا گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کر سکتی اس وقت، میں بیزی ہوں، تو آپ ایسا کرو کہ آپ ان کے گھر کے اندر جا کر کے دعا کرو۔ تو میری عزیزو، اس وقت میری کنڈیشن ایسی تھی، میں ابھی خداوند میں آئی تھی شروع میں، تو میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شفا کے لیے کسی کے پاس جا کر دعا کروں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ۔ اور 2011 کے اگست کا مہینہ تھا اور 27 تاریخ کا والا دن تھا، اور میں ادھر آ کر اوپر بیٹھ گئی اس جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر بیٹھی، اور میں نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند تو مجھے قوت دے، مجھے پاور دے، میں ایسا نہیں کر سکتی، فی الحال میں خداوند آپ میں نہیں آئی ہوں، اور میرے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، اور میں کیسے خداوند ان کے پاس جا کر دعا کر سکتی ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، جب میں دعا کر رہی تھی، خداوند سے منت کر رہی تھی، تو خداوند کا آسمان جو ہے رویا بھی مجھ پر کھلا، اور خداوند نے، میں نے دیکھا کہ خدا کا آسمان کھلا ہے، اور خدا باپ کو میں نے اپنے اوپر دونوں ہاتھوں کو بڑھائے ہوئے دیکھا، اور جب میں اس طرح سے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کی دہنی طرف ایک تخت ہے، اور اس کے اوپر تاج کو پہنے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہے۔ تو اس نے پھر اس جگہ پر مجھے آگے وہاں پر لے جایا گیا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح مجھے میرے ماتھے پر، اس کے بعد اسی کے ساتھ میرے عزیزوں پھر مجھے خداوند کا زندہ کلام ملا، اور کلام میں سے جو حوالہ مجھے اس وقت ملا تھا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 42 باب اور اس کی 6 آیت میں سے میرے عزیزوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں لکھا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید خانہ سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئی اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کے واقعہ میں تم سے پہلے بیان کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح خداوند نے اپنے کلام میں سے میرے ساتھ بات کی، اور اسی طرح سے میں جب شام کے ٹائم میں اس بیٹی پر دعا کرنے کے لیے گئی،
खुदा की क़ुव्वत को मैंने हासिल किया जो कलाम मुक़द्दस में से मुझे मिली थी। तो मैं जब उसके पास बेटी के पहुंची और मैंने दुआ की उसके लिए, जैसे भी मुझे उस वक़्त दुआ आती थी मैंने उस पर जाकर दुआ की। और उस बेटी ने जिसे कि टाइफाइड हुआ था और बुखार, उस एक वक्त के ऊपर उसे बुखार, शाम के टाइम 4 बजे उसको बुखार होता था। इससे मतलब पहले उसको बुखार बाद में नहीं, लेकिन एक टाइम था कि उसी टाइम पे उसको बुखार होता था हर रोज़, और वो एंटीबायोटिक ले रहे थे लेकिन उसको बुखार से आराम नहीं आ रहा था। तो जब मैं दुआ करके वापस आई तो दूसरी शाम जो है वो 4 बजे उसके घर आने वालों ने वेट किया कि बेटी को बुखार होता है या नहीं होता, लेकिन जब बुखार उसको उस टाइम पे दूसरे दिन नहीं हुआ तो वापस फिर वो मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि बहन फिर दुआ करके आओ। इसी तरह फिर उस बेटी ने मुकम्मल शिफा पाई। हमने दुआ की और खुदावंद ने अपना हाथ शिफा के लिए बढ़ाया और उसे मुकम्मल शिफा हुई। और मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह फिर हम दुआ में खुदावंद के कामों में आगे बढ़ते चले गए और खुदावंद के अच्छी काम जो है वो ज़हूर में आते चले गए। फिर इसके बाद हमने कलाम मुक़द्दस की स्टडी के लिए भी हमें खुदावंद ने बहुत अच्छे खादमीन दिए। पास्टर सहेल साहब इस्लामाबाद से हैं। हमने जीसस गॉस्पल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री से कलाम मुक़द्दस की स्टडी की है। 2 साल का हमने डिप्लोमा हासिल किया है और अब हम जो है चर्च के अंदर खिदमत कर रहे हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझ पर ये फ़ज़ल भी किया कि मैं खुदावंद की गवाह बनूँ, उसकी रोया को, उसके इस सारे प्लान को आपके साथ शेयर करूँ। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने इस सारी टेस्टमनी के वसीला से आप सब ने भी बरकत पाई है और खुदावंद इस सारे कलाम के वसीला से, गवाही की वसीला से आप सबको भी कसरत की बरकत दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।